حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، اگینسٹ نہیں تھا. اور تین کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں، موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی، کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے عدت کے اندر. ہوتا یہ تھا، صحیح حدیث سے بات ثابت ہے، طلاق دی، عدت پوری ہونے والی ہوتی، عورت سمجھتی کہ اب میں اس سے آزاد ہو جاؤں گی، کہیں اور شادی کروں گی، تو عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، پھر لٹک گئی عورت. اس زمانے میں عدالتی کھلے نہیں تھے، جو اسلام نے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. تو اب مرد کیا کرتا؟ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا، پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دیتا. پھر جب عورت کی عدت پوری ہونے والی ہوتی، وہ کہتی اب میں جان چھوٹے گی، میں کہیں اور شادی کروں گی، رجوع کر لیتا. پھر تیسرے میں تیسری دیتا، پھر جان چھوٹنے والی ہوتی، رجوع کر لیتا، پھر چوتھی دیتا. تو وہ نہ چھوڑتا نہ لٹکاتا. تو اسلام نے کہا بھائی آپ کو رجوع کا آپشن 3 دفعہ میں ہے، تیسری طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہے، تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو، تاکہ عورتوں پہ ظلم نہ ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے عدالتی خلا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اسلام میں. عورت کی جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ اختیار مرد کے پاس ہے نا، تو اس اختیار کو محدود کیا جائے، لامحدود نہ کیا جائے. اگر عورت کے پاس بھی عدالت سے کورٹ کا اختیار ہوتا تو پھر اسلام کو اختیار محدود کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ طلاق کی بھی ضرورت نہیں تھی. عورت کہتی میں نے رہنے نہیں، ایکچولی I don't want to live with you, I cannot spend my time with you, I love Salim, I don't like Wasim. جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے نا کورٹ میں. اور ہمارے بعض مذہبی اسکالرز جن کو قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں پتا، وہ اس عدالتی خلا کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہے. مطابق ہوتا تو اسلام زمانے جاہلیت میں مرد کے اختیار کو محدود اسی لیے تو کیا ہے کہ رائٹ تمہارے پاس ہے، تو اب اس کو لامحدود نہیں کرنا، 3 طلاقوں کے ساتھ باؤنڈ کرنا ہے اس کو، کہ تیسری دفعہ کے بعد رجوع کا حق نہ ہو. کیونکہ عورت الگ سے نہیں لے سکتی طلاق. عورت پہ ظلم ہوتا تھا کہ 3 کے بعد بھی مرد اس کو روک لیتا، پھر چوتھی دیتا. عورت کہتی نہ رکھتا ہے نہ روکتا ہے، طلاقیں دیتا جا رہا ہے. یہ جو اہل حدیث لوگ بولتے ہیں نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. بہت سے صحابہ کو پتا نہیں تھا کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے، اب 3 طلاقیں 3 سمجھی جائیں گی، ایک نہیں سمجھی جائے گی. جیسے متع کا بہت سے صحابہ کو نہیں پتا چلا تو وہ نبی کے دور میں حلال سمجھتے تھے اس کو. حضرت عمر نے متع پہ پابندی لگا دی، تو حضرت عمر نے الگ سے قانون نہیں بنایا، بلکہ وہی پابندی جو نبی کے دور میں لگ چکی تھی، جس کا لوگوں کو علم نہیں تھا، اسی کو نافذ کر دیا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں جو 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ زمانے جاہلیت میں سمجھی جاتی تھی، نبی نہیں سمجھتے تھے. اسلام نے کہہ دیا کہ اب 3 ایک نہیں ہے، 3 3 ہے. تو بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا، حضرت عمر نے اس قانون کو لاگو کر دیا، 3 کو اب 3 ہی سمجھا جائے گا، ایک نہیں سمجھا جائے گا. تو حضرت عمر کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، اگینسٹ نہیں تھا. اور 3 کو ایک سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں، موطا امام مالک کی بھی حدیث ہے، ابو داؤد کی بھی، کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی لوگ رجوع کر سکتے تھے. ایک صاحب نے بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دی اور رجوع کر لیا، اب تیسری مرتبہ بھی دے دی، اب رجوع کرنا چاہتا ہے. رجوع کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، 2 دفعہ ہے، تیسری دفعہ میں اب رجوع نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کرے بیٹھ کے، تینوں ہو گئی تو ختم، ورنہ تیسری دے کے پھر چوتھی پہ رجوع کرے گا، 5ویں پہ رجوع کرے گا. اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ بھائی ہماری نیکیاں زیادہ ہوں اور برائیاں کم ہوں، تو اگر ہم نے کبیرہ گناہ کر بھی لیا تو کبیرہ نیکیاں بھی تو بہت ساری کی ہیں نا. جیسے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں تو کبیرہ نیکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا. تو نیکیاں ہم نے زیادہ کی ہیں، گناہ کم کیے، تو 2-4 اگر کر بھی لیے تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت میں تو پلس مائنس ہوگا، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر بخشش ہو جائے گی. تو دیکھو قیامت میں بار بار میں بتاتا ہوں، نیکیاں گینی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گی. بعض دفعہ ایک گناہ جس کو آپ کبیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہی اتنا وزنی ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری کبیرہ نیکیوں کو وہ کھا جاتا ہے. تو گناہ کر کے اس پہ اڑ جانا، توبہ نہ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ ایک ہی نیکیاں کھانے کے لیے کافی ہے.